السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک شام کی سرزمین کا وارث بناؤں گا، جہاں تم سب اطمینان سے زندگی بسر کرو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اپنی قوم کو سنائی اور اس سے کہا کہ اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی اس بات سے خوش تو تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ سرزمین آسانی سے مل جائے، جہاد کرنا نہ پڑے۔ جہاد کرنے کے لیے دل سے تیار نہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بعد میں آمادہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اپنی قوم کو لے کر کنعان پہنچے۔ وہاں جا کر کچھ اطمینان کا سانس لیا۔ وہاں جہاد کے لیے اپنی قوم کو تربیت دینے لگے، ترتیب اور قابو پیدا کرنے کے لیے کچھ طریقے اور قانون بنائے۔ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک سردار مقرر کیا تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے سردار کے ماتحت رہے اور سردار کے حکم پر چلے۔ ان تمام انتظامی امور کی تکمیل کے بعد جہاد میں جانے کی تیاری شروع کی اور شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی جہاد میں جانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، لڑنے کے نام سے خوف زدہ تھے اور کہا کہ شام کے باشندے طاقتور ہیں اور جسمانی لحاظ سے بھی وہ ہم سے موٹے تازے ہیں۔ ان زور آوروں سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر کوئی حوصلہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے ڈیل ڈول سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور کہا کہ اے موسیٰ، تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اس بزدلانہ رویہ سے بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مایوسی کے عالم میں دعا کی، اے اللہ، مجھے اور میرے بھائی ہارون کو ان سے الگ کر دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی اور فرمایا کہ یہ لوگ 40 برس تک اسی بیاباں میں بھٹکتے ہی رہیں گے، انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر طرح کی مصیبت نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ مصائب سے وہ بالکل گھبرا گئے۔ اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ مصر سے واپس چلے جائیں، لیکن راستہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مصر جانے کے لیے کچھ فاصلہ طے کرتے، دوران سفر اسی جگہ گھوم کر چلے آتے جہاں سے سفر شروع کرتے۔ ان کے سامنے یہ عجیب و غریب معاملہ تھا۔ بھوک و پیاس نے اور بھی نڈھال کر دیا تھا، نہ کھانا تھا نہ پانی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ملک شام سے لوٹے تو ان کو تباہ حال پایا۔ قوم نے ان سے فریاد کی کہ یہ کیسی مصیبت ہے کہ ہمیں گھیر کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، یہ تو تمہارے ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تم بزدل ہو چکے ہو، تم نے جہاد میں جانے سے انکار کر دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ تم سب اللہ کے غضب میں آ گئے۔ تم یہاں 40 سال سے بھٹک رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو ان کی مصیبت ٹل گئی، انہیں راستہ ملا۔
پھر مختلف قبیلے مختلف مقامات کی طرف چل پڑے۔ کچھ قبیلے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا، لیکن تھا بہت بخیل اور کنجوس۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ روایت ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی تھیں کہ اگر ان کنجیوں کو کہیں لے جایا جائے تو اونٹوں کے ایک قافلے کی ضرورت پڑتی تھی۔ چابیاں بھی اتنی تھیں کہ ان کے بوجھ سے اونٹ بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ اپنا خزانہ غریبوں اور محتاجوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، نہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، نہ کسی کو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے پہناتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو ہدایت کرتے کہ اللہ نے تمہیں بہت دولت دی ہے، آخر یہ دولت کس کام کی ہے؟ یہ دولت تو دنیا میں رہ جانے والی ہے، اللہ کے نام پر غریبوں اور محتاجوں کو دو۔ قارون جواب دیتا کہ یہ دولت تو میں اپنی عقل سے پیدا کی ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں کسی کو دوں یا نہ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ہی نکال دو، اس میں غریبوں کا بھلا ہوگا، تمہیں دعائیں دیں گے، خدا تم سے راضی ہوگا۔ قارون کہتا کہ اگر میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالوں تو خدا مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری آخرت سنور جائے گی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میری دولت چھیننا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک بازی پر بھی دھبا لگاتا اور بہتان باندھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے رویہ اور ضد سے بہت پریشان تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ قارون کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا، بلکہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کیا اور تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دیں۔ اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام نہایت نیک اور پاک باز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا مارا تو زمین پھٹ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اے زمین، تو قارون کو اپنے اندر سمو لے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی۔ زمین نے اپنا سینہ کھول دیا، زمین آہستہ آہستہ پھٹنے لگی۔ قارون ایک ہی بات دہراتا رہا کہ موسیٰ میری دولت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین، اس کی دولت کو بھی اپنے اندر سمو لے۔ قارون اپنی دولت سمیت ڈھیروں مٹی تلے چلا گیا، نہ وہ رہا نہ اس کی دولت، اس کے شاندار محل کے آثار بھی مٹ گئے۔ توریت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت موجود ہے۔ توریت میں لکھا ہوا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو، یعنی اس کی سنو۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا۔